بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے گلاس کے ذریعے جو فنگر پرنٹس اوبرائن تک پہنچائے تھے وہ گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے جاتے اور کرنل جمال دستی کے روپ میں لیے ہوئے میرے اصل فنگر پرنٹس امریکی ریکارڈ کا حصہ بن جاتے۔ یوں میری ایک ناقابل تردید شناخت ان کی تحویل میں چلی جاتی۔ وہ خاصا بھیانک خطرہ تھا مگر میں اسے زبان پر نہیں لایا۔ وہ مسئلہ اٹھایا جاتا تو میرے تحفظ کی خاطر میجر بخشی کے اغوا کا معاملہ التوا میں پڑ جاتا۔ میرے لیے وہ تاخیر بھی اسی قدر خطرناک تھی۔ میجر بخشی اور اوبرائن کو سوچنے اور آپس میں مشورہ کرنے کی مہلت مل جاتی تو میری بے خبری میں بخشی مجھے یرغمال بنا سکتا تھا۔ اول خان نے ایک خطرناک امکان کی بروقت نشاندہی کی تھی اور وہ امکان غزالہ کے ایک توصیفی فکرے سے ابھر کر یکا یک سامنے آیا تھا۔ میجر بخشی کے خلاف قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے۔ ویرا کہہ رہی تھی ویسے بھی اب صرف وہی میدان میں باقی رہ گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے غزالہ سے پوچھا۔ یہ مسئلہ تم ہی نے کھڑا کیا ہے۔ غزالہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ دوسروں کی باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، میں بھی سب کے ساتھ ہوں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ کو گزاند نہ پہنچے۔ بازو کے زخم کے کچھ اثرات اب بھی باقی ہیں۔ کل شام اس سے بات ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ مجھ سے کہیں ملنے پر آمادہ ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اسے کل ہی یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ چند ثانیوں کے لیے اول خان کے دفتر میں سکوت چھا گیا۔ کسی کو میری طرف سے ایسے عاجلانہ فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ وہ میری صورت دیکھتے رہ گئے تھے۔ اتنی اجلت مت کرو، اول خان نے ناصحانہ لہجے میں سکوت کو توڑا۔ کل تک سوچ لیتے ہیں، طے ہو گیا تو یہ قدم پرسوں اٹھا لیا جائے گا۔ اب سے کل تک ہمارے پاس 22 گھنٹے کی مہلت موجود ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اس پر مشورہ کر لیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اب تک اس خطرناک پہلو پر کیوں دھیان نہیں دیا تھا۔ شاید خطرے کی اچانک نشاندہی کی وجہ سے تم ہیجان کا شکار ہو گئے ہو، اس نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں بدترین حالات میں بھی پرسکون رہ کر فیصلے کرتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ میرے اور میجر بخشی کے درمیان اعتماد ہی واحد ہتھیار ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو آسانی سے ذبح کر سکتے ہیں۔ میں نے موقع گوا دیا اور میجر بخشی نے اس ہتھیار کے استعمال میں پہل کر دی تو میں بے دست و پا ہو کر رہ جاؤں گا۔ وہ SSB کا آدمی ہے، میرے ساتھ ذرا بھی روح رعایت نہیں کرے گا۔ غزالہ نے اچانک اپنی جگہ چھوڑ دی اور روحانسی آواز میں بولی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ سلطان شاہ اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے زینے اترتی چلی گئی۔ دیکھا تم نے؟ ویرا نے ملامت آمیز لہجے میں مجھ سے کہا۔ عورت کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، تمہیں اس کے سامنے ایسی بھیانک منظر کشی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تمہارے چنگل میں آ گیا تو تم اس کے ساتھ کون سی رعایت برتو گے؟ انگلینڈ میں چھوٹے دل والی اسی عورت نے تمہارے آدمیوں کو تیکنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ میں نے ویرا کو ماضی کے واقعات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بس محبت اس میں ذرا گداز پیدا کر دیتی ہے۔ ان فکروں میں ویرا کے لیے ایک چوٹ بھی پنہاں تھی۔ دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے وہ مجھے کوئی جواب نہ دے سکی، بس گور کر رہ گئی۔ سلطان شاہ غزالہ کے پیچھے ایسا گیا کہ دیر تک واپس نہیں آیا تو اول خان نے ویرا کو بھی اسی طرف بھیج دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک عورت ہی کسی جذباتی عورت کو بہتر انداز میں دلاسے دے سکتی ہے۔ اتفاق سے میسر آ جانے والے اس تخلیے کو نعمت سمجھتے ہوئے میں نے اول خان سے نئی مہم کے خط و خال پر اہم تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ ہم دونوں کافی تاخیر سے دفتر سے نکلے۔ اپنے رہائشی کمروں کی طرف پہنچنے پر یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ویرا اور سلطان شاہ کی دلجوئی کی وجہ سے غزالہ جذباتی صدمے کے اثرات سے بڑی حد تک نجات حاصل کر چکی تھی۔ بس اس کے چہرے پر تشویش کے سائے سے لہرا رہے تھے۔ میرے ارادوں کے پیش نظر کچھ نہ کچھ فکر مند ہونا اس کا حق تھا۔ کھانے اور میدان میں غزالہ کے ساتھ چہل قدمی کے دوران میں مجھے اس کو مزید سمجھانے کا موقع مل گیا۔ وہ متعدد خون ریز مارکوں میں میرے شانہ بشانہ شریک رہی تھی۔ اس روز ذرا سی بات پر اس کا دل بھر آنے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میرے بار بار کے استفسار پر بھی غزالہ مجھے کوئی معقول جواب نہیں دے سکی۔ شرمسار سی ہنسی کے ساتھ کبھی میرے بائیں بازو کے تیزی سے مندمل ہوتے ہوئے زخم کا حوالہ دیتی اور کبھی خون ریزی سے اپنے بڑھتے ہوئے خوف کا ذکر کرتی رہی۔ اس رات وہ خوش تھی کہ اس بہانے اسے میرے ساتھ کچھ دیر نہائی میں ٹہلنے اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں اس پر پوری توجہ دے رہا تھا، لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں ویرا بھی چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو وہ دوبارہ
اندھیرے کمرے میں چھپ کر حسرت سے ہماری نگرانی نہ کر رہی ہو۔ ہم میدان کا چکر لگا کر واپس لوٹے تو ویرا خوشگوار موڈ میں سلطان شاہ کے ساتھ رمی کھیل رہی تھی۔ اس رات میں نوشی کا موقع نہ ملنے کے سبب وہ بالکل نارمل تھی۔ رات میں نے گہری نیند سو کر پچھلے روز کا حساب برابر کر لیا۔ یہ بات میں پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا کہ اسٹیشن 4 کے میدانی کمروں میں دریچوں اور کھڑکیوں پر کھینچے ہوئے پردوں سے چھن کر اندر آنے والی سورج کی تیز روشنی کے باعث وہاں دیر تک سوتے رہنا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی وہاں رہنے والے سحر خیزی کے عادی تھے، مگر میں اس روز دیر تک سویا تھا۔ اول خان حسب دستور غائب تھا۔ سلطان شاہ میری نیند میں خلل انداز ہونے کی بجائے ویرا اور غزالہ کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر میں بھی ان کی محفل میں شریک ہو گیا۔ ان کے درمیان تازہ خبروں پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ ناشتے کے دوران میں نے بھی اہم خبریں پڑھ ڈالی۔ شہر میں ہتھیاروں کی بھاری کھیپ کی ترسیل کے حوالے سے بھیشم داس کے اقبالی بیان اور تصاویر کو خصوصی اہمیت دی گئی تھی۔ سرخیوں میں دھن راج کے نام کے ساتھ اوبرائن کے بجائے ایک غیر ملکی سفارتی افسر کے ملوث ہونے کا ذکر موجود تھا۔ وہ تبدیلی شاید بعد میں کسی زیرک افسر کے ایما پر کی گئی تھی، مگر میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ اوبرائن کے نام کے ساتھ جاری ہونے والا ابتدائی متن متعلقہ لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ امریکی سفارتخانے کے بروقت احتجاج کی وجہ سے اعلامیے کے اصل متن میں سے اوبرائن کا نام حذف کر کے متبادل الفاظ شامل کر دیے گئے ہوں۔ بیشم کے ذریعے پس پردہ کرداروں کے سامنے آ جانے سے سب سے زیادہ نقصان دھنراج کے خاندان کو پہنچا تھا۔ کئی اخباروں نے عمر کوٹ میں اس خاندان کے اعزاز و اعتبار کے تعریفی حوالوں کے ساتھ دھنراج کو اپنے گرانے کے لیے کلنک کا ٹیکہ قرار دیا تھا۔ گپ شپ کے دوران میں منتظر رہا کہ ان میں سے کوئی میجر بخشی کے مجوزہ اغوا کا ذکر چھیڑے، لیکن کسی نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تو میں نے فرض کر لیا کہ اول خان میرے بیدار ہونے سے پہلے انہیں اس بارے میں بریفنگ دے چکا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرتا رہا۔ مجھے بہت شدت سے اس شام کا انتظار تھا جو میجر بخشی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والی تھی۔ اس سے گفتگو کا خاکہ دھیرے دھیرے میرے ذہن میں ترتیب پا رہا تھا۔ سورج کے نصف النہار پر پہنچنے سے پہلے ویرا نے کچھ خریداری کے لیے چھاونی کے قریبی بازار کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو سلطان شاہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ غزالہ متذبذب تھی۔ میں نے ویرا کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھ تنہائی میں یسر آتے ہی غزالہ پر جذباتی ابال طاری ہو جائے گا اور میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کی چہل قدمی میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والا گہرا سکون صبح کے اجالے میں ایک مرتبہ پھر مفقود ہو چکا تھا۔ اول خان اس روز شاید اسٹیشن 4 پر ہی موجود تھا۔ دوپہر کو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو کر وہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ 5 بجے ہم سب چائے نوشی کے لیے ایک مرتبہ پھر یکجا ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ تم میجر بخشی کو اٹھانے پر تل گئے ہو۔ پہاڑ جیسا دن گزر جانے کے بعد ویرا نے اس وقت پہلی بار اس بارے میں زبان کھولی۔ میں اس کا سبب کل ہی بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ فرض کرو کہ وہ تم سے ملاقات پر آمادہ نہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ سلطان شاہ نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ لے کر پوچھا۔ صبر اور مناسب ساعتوں کے انتظار کے سوا کیا کیا جا سکے گا؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس وقت یہ ذکر مت کرو، اول خان نے انہیں ٹوک دیا۔ ڈینی کو یکسوئی کے ساتھ اپنا ذہن بنانے دو۔ اس کی کامیابی اور ناکامی کا بیشتر انحصار 6 بجے والی گفتگو پر ہی ہوگا۔ ویرا سر جھٹک کر زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکے، مگر غزالہ کی خفیف سی مسکراہٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے اول خان کی ہدایت پر کوئی نامناسب تبصرہ کیا تھا۔ 6 بجے سب اول خان کے دفتر میں موجود تھے۔ میں نے نمبر ملایا اور دوسری طرف سے میجر بخشی نے دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ تم نے آج کے اخبارات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گفتگو کی ابتدا کی۔ ان میں دل کھول کر سرخیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ پرانی خبریں ہیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک تازہ اور اچھی خبر موجود ہے۔ اس نے اپنے معمول سے ہٹ کر ایک نامکمل فکرہ کہا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ پھر بولا۔ تم خاموش ہو، اس اطلاع سے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اچھی اور بری خبریں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں منتظر تھا کہ تم تمہید کے بغیر خبر بھی سنا ڈالو گے، مگر آج تم کچھ لمبی گفتگو کے موڈ میں نظر آ رہے ہو۔ معاملات صاف ہو گئے ہیں، کانٹا لگا دو۔ اور ہاں، اگر
تم تھوڑی دیر بعد کہیں مل سکو تو یہ گفتگو بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ ستاروں کی یاوری پر میں حیران رہ گیا۔ جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میرے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بے پرواہی سے پوچھا، کب اور کہاں ملنا چاہتے ہو؟ وہیں پرانی جگہ پر 7 بجے تک کلب کے لان پر مل سکتے ہو۔ خالی ٹیکسی مل گئی تو شاید چند منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا، ذرا سی تاخیر ہو جائے تو انتظار کر لینا۔ آج کی ملاقات بہت اہم اور ضروری ہے، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں نے اس کی بات پوری ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کوئی متنازع بات نہیں ہوگی، مائکرو بگز وغیرہ کے معاملات ہیں۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، چاہو تو آ کر ٹیکسی کو رخصت کر دینا، واپسی پر میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ شکریہ میجر، تمہاری یہ مہربانی مجھے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ میں تمہاری گاڑی میں یا تمہارے ڈرائیور کے ساتھ کہیں بھی دیکھا جانا پسند نہیں کروں گا، اور میری واپسی کی منزل تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کتنی حساس ہے۔ ہر شخص چونک پڑے گا کہ ٹیکسیوں میں پھرنے والا کرنل جمال دستی آج کس کی گاڑی میں شہر سے واپس آیا ہے۔ بلا وجہ کہانیاں بن جائیں گی۔ تم بہت محتاط اور ذمہ دار آدمی ہو کرنل، اس کی ستائشی آواز ابری۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ 2-4 ڈرنکس لے کر کھانا کھاؤ اور پھر واپس چلے جاؤ۔ کیا بات ہے، آج تم اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ اوہ، آئی ایم سوری کرنل، اس کا لہجہ بدل گیا۔ آؤ گے تو بات ہوگی۔ اس بار میجر بخشی نے مجھے کوئی سوال کرنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ ہاں، وہ خود تم سے ملنا چاہ رہا ہے؟ میرے فارغ ہوتے ہی سلطان شاہ نے بے اعتباری سے پوچھا۔ اب اس کے دن واقعی پورے ہو گئے ہیں، چہکنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے گور کر کہا۔ پہلے پوری بات سن لو۔ اس سے ہونے والی مختصر سی گفتگو سن لینے کے بعد ویرا بولی، سلطان شاہ کو آنکھیں کیوں دکھا رہے تھے؟ وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ مچھلی خود کانٹا نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے اس کی ہلکی سی غیر معمولی ہنسی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا معلوم ہو رہا ہے، غزالہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آج کی گفتگو کی بعض باتیں معمول سے ہٹی ہوئی ہیں، کھانے پینے اور گاڑی میں واپس بھجوانے کی پیشکش، مگر یہ اس کی خوشی کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اول خان نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ تمہیں کلب جیسی بارونق جگہ پر ہرگز نہ بلاتا، کسی ویرانے کو ترجیح دیتا۔ کوئی کام توقع کے خلاف آسان ہو جائے تو اس میں اسی طرح کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ ویرا نے برا سا منہ بنا کر تنقید کی۔ اوبرائن کے چلے جانے کے بعد وہ یہاں اکیلا رہ گیا تھا اور پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اوبرائن سے بات ہو جانے کے بعد اس کے ذہن سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ سلطان شاہ نے بھی ویرا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، ایسی حالت میں وہ بے فکر ہو سکتا ہے۔ سب کی باتیں سن رہے ہو؟ اول خان نے مجھ سے کہا، تم خود کیوں نہیں بولتے؟ اس سے براہ راست آپ کی گفتگو ہوتی رہی ہے، غزالہ بولی۔ ہم اس کی باتیں آپ کی زبانی سنتے ہیں، اس کے اصل لب و لہجے سے آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ میں تمہاری رائے سے 100% متفق ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، پھر اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فون پر وہ حاکمانہ لہجے میں صرف مطلب کی بات کرتا ہے، مگر آج اس کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے پھسلا کر آج کی ملاقات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے ظاہری طور پر تمہارے اوپر برتری ہے، وہ تمہیں کلب کے بجائے کہیں اور بھی بلا سکتا تھا۔ وہ جگہ کسی بھی ناخوشگوار کارروائی کے لیے بہت ناموزوں ہے۔ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا پروگرام کیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر میرے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا پھر مفاہمانہ انداز میں اٹھا لے جانے کا فیصلہ یہ بیٹھا ہے۔ یہ باتیں اس سے ملنے کے بعد ہی واضح ہو سکیں گی۔ میرے لیے یہ اتفاق تو ناقابل قبول نہیں ہے کہ یہاں ڈینی اسے اغوا کرنے کا مصمم ارادہ کیے بیٹھا ہے اور وہاں وہ ڈینی کے خلاف ایسا ہی منصوبہ بنا رہا ہے۔ ویرا نے بیزاری سے کہا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک سرے پر وہ قابض ہے اور دوسرا سرا میرے پاس ہے۔ ہمارے کارڈز ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اگر اسے مجھ پر کوئی شبہ ہو چکا ہے تو اسے بھی اسی فیصلے پر پہنچنا چاہیے تھا جو میں اس کے خلاف کیے بیٹھا ہوں۔ اول خان مضطربانہ انداز میں اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں اس کے ارادوں پر شبہ ہو گیا تھا تو تمہیں اس سے مزید وقت لے لینا چاہیے تھا۔ تم جانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو پھر وقت برباد مت کرو۔ تمہیں نئے چیلنج کے مقابلے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تم سب اس کی طرف سے بدگمان ہو چکے ہو تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہ ملاقات آج کی بجائے کل پر ٹال دو۔ ویرا نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے وہ رائے دی۔ یہ سیدھا سیدھا کٹ تھروٹ گیم ہے۔ تم سے کہیں بھی ذرا سی چوک ہو گئی تو وہ بے رحمی سے تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تیاری اور بھرپور تیاری کے بغیر ذرا سی دیر کے نوٹس پر اس کا سامنا کر کے تم غلطی کرو گے۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے معنی خیز لہجے میں اس سے
سے کہا تم کو علم ہے کہ میں آج کل 2 کشتیوں کا سوار ہوں. یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ آخر کار مجھے کس کشتی میں رہ کر سفر کرنا ہے. وہ میری نجی زندگی پر ویرا کے دباؤ کا جو میں نے اشارہ تھا. اس نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا تمہاری کشتی ایک ہے اور تم. ڈینی اول خان نے تل ملائی ہوئی آواز میں ویرا کی بات کاٹ دی. میں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کرو اور تم وقت برباد کیے جا رہے ہو. یہ وقت تشبیہات اور استعاروں کے استعمال کا نہیں عمل کا ہے. تم حالات کی سنگینی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو وہ 10 بجے تک بھی میرا انتظار کرتا رہے گا. تم فکر مت کرو. میں احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر یہاں سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کہہ کر اول خان تیزی سے اپنے دفتر سے نکل گیا. میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا. ان تینوں میں سے کسی نے ہمارے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی تھی. اپنے حریفوں سے طویل اور اعصاب شکن ذہنی لڑائیوں کے بعد مجھے فیصلہ کن گھڑی سامنے نظر آ رہی تھی. دیکھنا یہ تھا کہ اس دن میجر بخشی کے ستارے یاور تھے یا قسمت میرا ساتھ دینے والی تھی. اسٹیشن 4 پر ہم چاروں پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں تھی. ہم جہاں چاہتے جا سکتے تھے لیکن دوسروں کا تو خیر ذکر ہی کیا. میں خود بھی ایس ٹی ایف والوں کے اس عارضی پڑاؤ کو ایک میدان میں بنی ہوئی چند بیرکوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا. لے دے کر بس ان کا ریڈیو کنٹرول روم ہی ان کا اہم ترین مواصلاتی شعبہ تھا جہاں ان کے شہر بھر میں پھیلے ہوئے کارندوں کی باہمی گفتگو اور خفیہ پیغامات کو مانیٹر کر کے تازہ ترین اندازے قائم کیے جاتے تھے. ایک بیرک کے اسی وسیع کمرے میں وہ طاقتور لاسلکی ٹرانسمیٹر اور ریسیور تھا جس کے ذریعے ایس ٹی ایف کے دوسرے اسٹیشنوں سے رابطہ استوار رہتا تھا. وہ مواصلاتی کمرہ میرا دیکھا ہوا تھا. مجھے کبھی گمان تک نہیں ہوا تھا کہ ان بیرکوں میں کوئی کمرہ ریڈیو کنٹرول روم سے زیادہ اہم بھی ہوگا. اس شام اول خان نے میری نئی مہم کے سلسلے میں جن کمروں کی سیر کرائی وہ میرے لیے عجوبوں سے کم نہیں تھے. وہاں بہت سی ایسی چیزیں موجود تھی جو ہنگامی صورتحال میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی. ملیر چھاونی کے اس دور افتادہ علاقے کی متروک بیرکوں میں مقیم ایس ٹی ایف کے سب شکنوں کو دیکھ کر بارہا میرے ذہن میں وہ مصرع گونجا تھا جس میں سپاہی کے لیے مومن ہونے کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وقت پڑنے پر اسے کچھ میسر نہ ہو تو وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے. ان کمروں کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایس ٹی ایف والے اس وقت بھی ایسے بے سر و سامان نہیں ہیں. ان کی زنبیل میں سینکڑوں ایسے شعبدے موجود تھے جو حریف کو متحیر کر سکتے تھے. مجھے میجر بخشی سے بات کیے کافی دیر ہو چکی تھی. گھڑی کی سوئیاں 6 کے بعد تیزی کے ساتھ 7 بجنے کا اعلان کرنے والے نقطوں کی طرف سفر کر رہی تھی. اول خان مضطرب ہوا جا رہا تھا مگر میں اس کے آدمیوں کے مشورے سے اپنے لیے کام کی چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھا. تم بہت وقت لے رہے ہو. 7 بجے ہرگز وہاں نہیں پہنچ سکو گے. اول خان نے پہلو بدلتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا. میں بس چند منٹ لوں گا. تم اس دوران میں دوسروں کو بریفنگ دے کر میرے لیے ٹیکسی منگواؤ. میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ قدرے برہمی کے انداز میں وہاں سے نکل گیا. وقت کے ضیاع کے سلسلے میں اختلاف کے باوجود وہ میرے مشورے کی افادیت سے انکار نہیں کر سکا تھا. وہ اپنا کام کرنے نکل گیا تھا اور میں تیزی سے اپنے کام نپٹا رہا تھا. وقت اور کاموں کی وہ تقسیم کارگر رہی. میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اول خان میری روانگی کا بندوبست مکمل کر چکا تھا. کلب میں اہم ترین دفاعی پوزیشن سنبھالنے والی ہر اول پارٹی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی. مجھے لے جانے والے فرسودہ ٹیکسی میں ایس ٹی ایف کا ایک تجربہ کار اہلکار ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا. ٹیکسی کے پیچھے ایس ٹی ایف کی سرکاری نیم سرکاری یا شاید غیر سرکاری جیپ کھڑی ہوئی تھی جس میں ڈرائیور سمیت 6 مسلح افراد سوار تھے. اتنی تیاریاں کس مارکے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ میں نے دفاتر سے باہر آنے کے بعد قدرے احتجاجیہ انداز میں اول خان سے پوچھا. وہ تمہیں گھیرنے کے چکر میں ہے. تم اس کے فراغ میں ہو. کچھ نہ کچھ تیاریاں تو ہونی ہی تھیں. وہ آسانی سے تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. تم نے ان لوگوں کو ان کا رول سمجھا دیا ہوگا. میں نے پوچھا. تم بے فکر رہو. ان میں سے کوئی بھی ضرورت پیش آنے سے پہلے تمہارے اور بخشی کے درمیان کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. وقت کی کمی کے باعث وہیں سے میری روانگی کی اطلاع پا کر غزالہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہیں آ گئی تھی. اس کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں. میری بات مانو تو اکیلے نہ جاؤ. ویرا نے آخری لمحات پر اصرار کیا. مجھے اپنے ساتھ لے چلو. تم آسانی سے مجھے اپنی گرل فرینڈ کے طور پر متعارف کرا سکتے ہو. میں بے ساختہ ہنس پڑا. اگر اسے میرے اوپر شبہ ہو چکا ہے تو سفید فام گرل فرینڈ اسے مزید شبہات میں ڈال دے گی. فی الحال تمہارا پردے میں رہنا ہی مناسب رہے گا. میں رپوشی اور پردے کی زندگی سے اب بیزار ہو چکی ہوں. مشرق میں عورت صدیوں سے اس مسئلے کا شکار ہے. سلطان شاہ نے
فوراً اس کی بات اچک لی۔ یہ امر صرف مرد ہی جانتے ہیں کہ عورتوں کی بے پردگی کیسی کیسی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ تم کو گھر میں محدود رہنا چاہیے، ہر بات میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو، ویرا بن ناکر بولی۔ غصہ آ گیا تو میں کسی وقت تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی، ذرا احتیاط سے رکھنا کسی آبگینے کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ سلطان شاہ نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ میرے پاس ان خرافات میں الجھنے کا وقت نہیں تھا، میں ان سب کی طرف ہاتھ لہرا کر ٹیکسی کی عقبی نشست پر سوار ہو گیا۔ تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میرے کانوں میں ویرا کی تحیر زدہ آواز آئی۔ کس نے دی ہے؟ نئی منگنی کی نشانی ہے، میں نے ہنس کر جواب دیا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میری ریسٹ واچ میں 7 بجنے والے تھے۔ شاید ٹیکسی ڈرائیور کو بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ تھا، کیونکہ سڑک پر آتے ہی اس نے ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی۔ میں کلب کے پورچ میں ٹیکسی سے اترا تو 7:30 بج چکے تھے۔ میرے ذہن پر میجر بخشی سے طے شدہ ملاقات کے بارے میں ہلکا سا تناؤ طاری تھا۔ وہ میرے عزائم سے باخبر تھا، نہ اس نے مجھے اپنے ارادوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ جو کچھ بھی سامنے آیا تھا وہ میری قیاس آرائیوں کا نتیجہ تھا، اور غالب امکان یہی تھا کہ میری اور بخشی کی ملاقات خاصی ناخوشگوار ثابت ہو سکتی تھی۔ میری دانست میں وہ میرے اغوا کا منصوبہ لیے بیٹھا تھا، اور میں اسے گیر گار کر اپنے ساتھ لے جانے کا مصمم ارادہ لے کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تھا۔ میں ٹیکسی سے اتر کر جو ہی لان کی طرف پلٹا تو میجر بخشی مجھے نظر آ گیا۔ وہ لان کے نیم روشن گوشے میں اپنی مخصوص میز پر موجود تھا۔ میرے لیے یہ بات حیرت ناک تھی کہ وہ اکیلا نہیں تھا، میز پر ایک خوبصورت اور جوان عورت اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میجر بخشی نے اپنی جگہ سے ہاتھ لہرایا اور میں خفیف سی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف ہو لیا۔ میجر بخشی نے اپنی کرسی چھوڑ کر بہت تپاک سے میرا استقبال کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی لڑکی کو بھی اپنی کرسی چھوڑنی پڑی۔ نکھری ہوئی رنگت، دلکش خد و خال اور ترشے ہوئے بالوں والی وہ لڑکی مجموعی طور پر کشش انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ وہ چھریرے بدن کی مالک تھی، نہ اس پر موٹاپے کی تہمت لگائی جا سکتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان وہ بس صحت مند اور بڑے بڑے جسم والی دراز قد لڑکی تھی، جس نے مختصر سے بلاؤز کے ساتھ ہلکی گلابی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ کرنل جمال دستی ہیں اور یہ موہنی پنڈت میری پرانی دوست۔ میجر بخشی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں کا تعارف کرایا۔ موہنی نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اپنا گداز ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ خواتین سے مصافحے کا یہ عالمی اصول ہے کہ ان کے ساتھ بے جا گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرف سے جتنا دباؤ کا اظہار ہو، جواب میں اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ موہنی سے تعارفی مصافحہ کرتے ہوئے میں نے اسی اصول پر عمل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو اپنی گداز ہتھیلی میں لے کر مخروطی انگلیوں سے یوں دبایا کہ میں چونک پڑا۔ اگر میں نے اپنی ہتھیلی کو فوراً ہی سخت نہ کر لیا ہوتا تو موہنی میرے ہاتھ کو بری طرح دبا چکی ہوتی۔ جارحیت کی ابتدا اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ میں نے شائستگی کی حد میں رہتے ہوئے اسے اپنی مردانہ گرفت کا احساس دلایا تو اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میجر بخشی نے ہم دونوں کے چہروں سے صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، موہنی کو میں نے خاص طور پر تم سے ملوانے کے لیے بلایا ہے۔ آج کل یہ شہر کی سب سے کامیاب ماڈل گرل ہے، ہر فیشن شو اور قابل ذکر اشتہار میں نمایاں نظر آتی ہے۔ مجھے تو اس وقت ماڈلنگ کے بجائے مارشل آرٹ کا تجربہ ہوا ہے۔ میں نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ تبصرہ کیا، ذرا سی چوک ہوتی تو کوئی جوڑ کھسک چکا ہوتا۔ بخشی نے تحیر زدہ مستفسرانہ نظروں سے موہنی کی طرف دیکھا اور وہ مترنم ہنسی کے ساتھ وضاحت کرنے لگی، پتا جی کا نیا شوق ہے، پچھلے ہفتے سے میں کراٹے سیکھ رہی ہوں۔ بخشی نے استفہامیہ انداز میں اپنا سر ہلایا اور معنی خیز لہجے میں بولا، کہیں وہ کورین لڑکی تو تمہاری ٹریننگ نہیں کرا رہی؟ وہی ہے، موہنی نے اقرار کیا۔ میری ٹریننگ کے بہانے اسے گھر میں کافی وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، پتا جی خوش رہتے ہیں۔ پنڈت خاصا مظلوم آدمی ہے۔ میری لا تعلقی کا احساس ہوتے ہی میجر بخشی مجھ سے مخاطب ہو کر بتانے لگا، 10 برس پہلے اس کی بیوی مر گئی تھی۔ اس نے موہنی کو باپ کے ساتھ ماں کا پیار بھی دیا ہے۔ اب اگر اس نے دل بہلانے کے لیے کسی کو رکھ لیا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ خوب، میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اس میٹنگ کا ایجنڈا موہنی اور اس کے گھریلو حالات کے گرد ہی گھومتا رہے گا۔ موہنی اجنبی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہے اور بہت کچھ جانتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے اٹھ کر اسی کے گھر جائیں گے۔ موہنی کے گھر جانے کا ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے، مگر میں نے میجر بخشی کے الفاظ کو زیادہ اہمیت دیے
بغیر سرسری انداز میں کہا، اگر موہنی کے باپ کو اعتراض نہ ہوا تو اس کے گھر پر تمہارا وقت بہت اچھا گزرے گا، ہم اپنے مذاکرات کل کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں پہلے سے اسکاچ سے شغل کر رہے تھے۔ بخشی نے مجھ سے بھی اصرار کیا کہ میں الکوہل ملا ہوا کوئی مشروب لوں، مگر میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میرے ذہن پر یہ جلاہٹ بھی طاری تھی کہ اس نے موہنی کے گھر جانے کا ذکر ادھورا چھوڑ کر پینے پلانے کا موضوع چھیڑ دیا تھا۔ وہ میرے لیے ویٹر کو اسکواش لانے کی ہدایت دے کر فارغ ہوا تو میں نے چڑچڑے انداز میں دوبارہ کہا، اگر آج تم موہنی کے خانگی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے تھے تو مجھے اتنی لمبی دوڑ لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے فون پر اس ملاقات کی اہمیت پر زور کیوں دیا تھا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میز پر آگے جھک کر نرمی سے کہا، موہنی پنڈت میرے لیے نئی نہیں ہے، اسے میں نے تم سے ملوانے کے لیے بلوایا ہے۔ یہ ہم دونوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرتے ہی وہ خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں ذرا واش روم تک جا رہی ہوں، 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اچھا ہوا وہ واش روم چلی گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میجر بخشی نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، اس کی موجودگی میں زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میری اور تمہاری ملاقات میں کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہوگا۔ موہنی بہت کارآمد لڑکی ہے، وہ بائیں آنکھ دبا کر بولا، مالدار باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اچھے دوستوں سے دوستیاں بڑھانے کی شوقین ہے، آسانی سے اسے شیشے میں اتار لو گے۔ مجھے ان فضول باتوں میں الجھانے کی بجائے یہ بتاؤ کہ اس ملاقات کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، وہ لوٹ آئے گی تو بات پھر ادھوری رہ جائے گی۔ کام کی باتیں اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہیں، اس کے سامنے میں کھل کر اس کی فراخ دلانہ خوبیوں کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔